نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہانے مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک باقی نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آئیے اسی محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے جھوم جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی والکرم وآلہ بارک وسلم۔ حضرات، انسان جو شاہکار قدرت بھی ہے اور اشرف المخلوقات بھی ہے، اسے محد سے لحد تک انسانیت کی پیش بہا نعمت کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی، معاشرتی اقدار و روایات اور خلافت عدلی کی گراں قدر امانت و وراثت سے نواز کر رب کائنات نے گردش لیل و نہار کو اس کے لیے مسخر اور آغوش زمین اور وسط افلاک کی اس کی جلانگاہ عمل بنا دیا ہے۔ رب فرماتا ہے فَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور آگے فرماتا ہے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ حضرات، یہ سب اس لیے ہوا کہ اس کا عطا کردہ قلب صالح علم نافع و طب سلیم کے صحیح استعمال سے جہاں ابنائے جنس کی خدمت کر سکے، وہیں اپنے خالق اور مالک کے حضور سر بسجود بھی ہوتا رہے۔ جو سجدہ اس کا مقصد تخلیق بھی ہے اور منتہائی عمل بھی ہے، اور اس کی سعادت بندگی بھی ہے، اور اس کے لیے فلاح و نجات دنیوی اور اخروی کی ضمانت بھی اسی میں مشمول ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنے ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد سرکار رضوان خدا قادری، حضور سرکار فیضان خدا قادری۔ اس کاروان انسانیت کو اس کے منزل مقصود تک بحفاظت و سلامتی پہنچانے کے لیے منتخب اور برگزیدہ بندگان خدا میں سے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اور مرسلین علیہ السلام تاریخ عالم کی مختلف ادوار عہد میں مبعوث کیے گئے، جنہوں نے تدابیر تبشیر، دعوت حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیا، اور ان پیغمبران برحق کے لیے صحائف، کتب سماویہ، مشعل دار فانوس ہدایت بنی، اور توفیق یزدی نے انہیں ہر گام پہ سہارا دیا۔ رشد و ہدایت کی قافلہ سالاروں کی تشریف آوری کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اور ایک نافع عالم میں ان کی نورانی شعائیں بکھرتی رہی، تاکہ رسول محتشم نبی محترم اس خاکدان عالم کی رونق وزیر و زینت بن کے جلوہ فروز ہوئے، جو دعائے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے اور نبی عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، جن کی بیست بابرکت کا انتظار ان سبھی پیغمبروں نے کیا، جن سے آپ پر ایمان لانے کا عہد و میثاق اس دنیا میں آمد سے نہ جانے کتنے ہزاروں سال پہلے لیا جا چکا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے کتابوں کی تصدیق کرے، تو تم ضرور ان پہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میرے نبی کی ہیں یہ شان، میرے نبی کی ہیں یہ شان۔ رسول تشریف لائے تو تم ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو جامع کمالات انبیاء و مرسلین ہی نہیں بلکہ فخر رسولہ خاتم پیغمبرہ بن کر اس سلسلے زہد کی
آخری کڑی بن گئے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے اور سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئی تم، یعنی جو ہوا تفسیر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر اکملت لکم. زمانے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شریعت منسوخ، ملت معدوم ہوتی رہی، لیکن دین اسلام ایک ہی رہا. اور اسی دین واحد کی دعوت سارے انبیاء نے دی جو حضرت رسالت ماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے درجہ تمام اور کمال کو پہنچ گیا. اور اسلام کی اپنی حقیقت کا اعلان اس طرح کر دیا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا اس سے وہ دین ہر کسی کو نہیں. ایک صحابی اور ایک یہودی کے بیچ میں جھگڑا لگ گیا. کھیت میں پانی پٹانے کو لے کر جھگڑا لگ گیا. یہودی کا کھیت پہلے پڑتا تھا اور مسلمان کا کھیت بعد میں پڑتا تھا. اس منافق نے کہا کہ پہلے میرے کھیت کو سیراب کیا جائے گا، اس کے بعد تمہارے کھیت کو پٹایا جائے گا. یہودی نے کہا کہ نہیں، پہلے میرے کھیت کو پٹایا جائے گا، اس کے بعد تمہارا کھیت. دونوں میں جھگڑا لگا. یہودی نے کہا کہ میں اپنا ثالث محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بناتا ہوں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے میں اس فیصلے کو مان لوں گا. وہ منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے راضی ہو گیا اور سوچا کہ حضور تو ہم کو مسلمان سمجھ کے فیصلہ میرے حق میں کر دیں. دونوں پہنچ گئے رسول اللہ کے پاس اور تمام معاملات کو حضور کے پاس پیش کیا گیا. حضور باتوں کو سنتے رہے. پھر حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ پہلے پانی یہودی کے کھیت میں پٹایا جائے گا. یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ فرما دیا. اب جب دونوں وہاں سے واپس باہر آئے تو وہ منافق منہ لٹکائے ہوئے تھا، چہرہ جھکائے ہوا تھا، اور یہودی خوش تھا کہ فیصلہ تو میرے حق میں ہو گیا. تو اس منافق نے کہا کہ میں رسول کے فیصلے کو نہیں مانوں گا، چلو عمر کے پاس، عمر جو فیصلہ کر دیں گے میں اس فیصلے کو مان لوں گا. یہودی نے کہا حضور نے جو فیصلہ کر دیا وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اب تم کو جہاں چلنا ہے چلو، میں چلنے کو تیار ہوں. چنانچہ یہ لوگ حضرت عمر کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت عمر کے پاس پہنچنے کے بعد وہ مسلمان کہنے لگتا ہے کہ سارے معاملات کو بیان کرنے لگتا ہے کہ کھیت میں پانی پٹانے کو لے کر کے جو لڑائی جھگڑا دونوں کے درمیان ہوا وہ سارا واقعہ حضرت عمر کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. لیکن بیچ میں جب بھی وہ حضرت عمر سے بات کرتا تو یہ کہتا رہتا کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے. بیچ میں وہ کہتا رہتا. اس کے بعد حضرت عمر نے جب اس کی ساری باتیں سن لی پھر حضرت عمر نے یہودی سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو یہودی نے کہا کہ حضور اس نے جو کچھ کہا، جو کچھ آپ نے سنا، اور بار بار اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے، میں یہودی ہوں، لیکن میری ایک بات کو صرف سن لیا جائے، اس کے بعد جو آپ فیصلہ کر دیں گے وہ میں مان لوں گا. اس سے پہلے یہ فیصلہ ہم حضور کے پاس لے کے گئے تھے اور حضور نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. حضرت عمر کی آنکھیں لال ہو گئی، غضبناک ہو گئی. حضرت عمر نے اس مسلمان سے اس بات کی تصدیق چاہی، کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے؟ وہ مسلمان منہ لٹکائے ہوئے کہتا ہے جی ہاں، یہ فیصلہ حضور نے اس یہودی کے حق میں کر دیا ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کا چہرہ تمتما اٹھا، غضبناک ہو گئے، اندر گئے، تلوار کو نکالے اور باہر آ کے اس منافق کے گردن کو اڑا. ارے تکبیر، نعرے رسالت، عدالت مصطفیٰ، عدالت عمر، عدالت عمر فاروق، نعرے تکبیر، سید شاہ فیضان خدا قادری. اب منافقوں نے یہ حلہ اڑا دیا کہ عمر کو مسلمانوں ہی کا قتل کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا ہی قتل کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ہی قتل کر رہے ہیں. حلہ ہوتے ہوتے یہ خبر حضور تک پہنچی. حضور نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر حاضر ہوئے.
جب تم حضور کے پاس حاضر ہوئے فوراً جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہو گئے، قسم ہے پروردگار کی وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے اور آپ کو فیصلہ کر دے، اپنے دلوں میں کوئی خلش باقی نہ رکھے اور چپ چاپ سے آپ کے فیصلوں کو تسلیم دے۔ نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، اولاد پیغمبرہ سرکار فیضان خدا قادری۔ قسم ہے پروردگار کے وہ ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے اور آپ جو فیصلہ ان کے درمیان کر دے اسے تسلیم کر دے اور اپنے دل میں کوئی خلش باقی نہ رکھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے فیصلوں کو ماننے والے ہیں، بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں۔ رسول نے فرما دیا المرء مع من حب، ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر غوث کے ساتھ ہوگا۔ ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر خواجہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم شاکر پیا سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر شاکر پیا کے ساتھ ہوگا۔ ہم رضوان الہدیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر رضوان الہدیٰ کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو کس بات کا ڈر؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر سید شاہ رضوان خدا قادری، حضور سرکار مفتی فیضان خدا قادری، خاندان نبی، خاندان ولی، نعرہ تکبیر۔ اور جب ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہوگا؟ کسی بات کا ڈر نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اولیاء کرام کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہے جس پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو جب کل قیامت میں یہ بے خوف یہ بے غم ہوں گے تو اگر ہم بھی بے خوف بے غم ہوں گے۔ اور جو لوگ اولیاء کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، بزرگان دین سے دشمنی رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ اس نے اپنی لڑائی اللہ سے بھی رکھی ہے، کیونکہ رب نے فرما دیا حدیث قدسی ہے من آدینی ولین فقط آذنتہ بالحرب، اس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، ہم لوگ وہ ہیں جو اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، اور جب مسجد صدا دی جائے تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ ویسے نہیں ہیں تو صرف نماز کرتے ہیں اور اولیاء کرام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرح ہے تو صرف ولی کرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے درمیان بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو نماز کا کھلے طور پہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ نماز تھوڑی ہے جو حضور نے لایا، یہ وہ نماز تھوڑی ہے جو طریقہ بتایا گیا، یہ وہ نماز تھوڑی ہے جو نماز دنیا میں بھیجا گیا، کیسے پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے ادا کرنی ہے، کیا جانے ہیں۔ جبکہ حضور نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طرح جس طرح میں پڑھتا ہوں، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، جس طرح مجھے دیکھتے ہوئے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس سے تم بھی دیکھو۔ تو صحابہ کرام نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا تو صحابہ کرام نے اسی طرح نمازیں پڑھی، اور تابعین نے صحابہ کرام کو دیکھا تو تابعین نے صحابہ کی طرح نماز پڑھنے لگے، تابعین کو دیکھ کر سلف الصالحین نے دیکھ کر نماز پڑھنے لگے، ان کو دیکھ کے اولیاء کرام اور اولیاء کرام سے ہم لوگ جس طرح رسول نماز پڑھے وہ صحیح صحابہ پڑھے، وہ صحیح تابعین پڑھے، وہ صحیح تبع تابعین پڑھے، سلف الصالحین پڑھے، ائمہ کرام پڑھے، عامہ متوسلین پڑھے، بزرگان دین پڑھے، ان کے ماننے والے۔ جو بزرگان دین کو ماننے والا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جو شیطان کو ماننے والا ہے وہ انکار کر رہا ہے، کیونکہ رب نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بھٹکائے گا، اسے سنبھل کر رکھو بچ کر۔ جب حضور نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو صحابہ نے دیکھا اسی طریقے کو اختیار کر لیا، نوٹ کر لیا۔ تابعین نے دیکھا صحابہ کو پڑھتے ہوئے کہ رسول کو اسی طرح سے دیکھ کے پڑھے تھے، ہم بھی اسی طرح پڑھنے لگے۔ ائمہ کرام متوسلین نے دیکھا کہ تابعین نے اس طرح سے پڑھا تھا، انہوں نے اس طرح لکھا تھا، وہ لوگ اس طرح پڑھنے لگے، اولیاء کرام پڑھنے لگے، ان کے ماننے چاہنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو منافق ہر جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے، ایک جنگ میں تشریف لے گئے. اثناء سفر میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا. انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق حضور کے پاس حاضر ہو کے فریاد کی اور غیب کی خبر رکھنے والے رسول سے اپنے گمشدہ اونٹ کا پتہ دریافت. حضور نے اپنے علم کی روشنی میں فرما دیا کہ تمہارا اونٹ فلاں وادی میں فلاں مقام پہ کھڑا ہوا ہے. چنانچہ وہ صحابی حضور کے بتائے ہوئے مقام پہ روانہ ہو گئے. اب لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے. انہیں جب یہ اطلاع ملی کہ حضور نے کسی گمشدہ اونٹ کا پتہ بتایا ہے تو ازراہ طنز وہ کہنے لگے کہ محمد نے بالکل فرضی خبر دی ہے، چھپی ہوئی باتوں کا حال انہیں کیا معلوم. وما یدری محمد الغیب، محمد غیب کی باتیں کیا جانے. انہوں نے بہت بیکار بات کی، چھپی ہوئی بات کا حال انہیں کیا معلوم. جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے حضور کو خبر پہنچی کہ فلاں فلاں لوگ حضور کے علم کے بارے میں اس طرح کا طنز کر رہے تھے. سرکار نے ان سے بلا کر کے سوال کیا، کوشچن کیا، پوچھا گیا تو بدل گئے. کہنے لگے کہ ہمارے قوم کے چند ناخیز لڑکے جو ہی اداہ مذاق آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ویسے ہم لوگ حضور کے غیب جاننے کے منکر نہیں ہیں. ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو عام صحابہ کرام کا. ابھی اپنی صفائی میں وہ یہ بیان دے ہی رہے تھے کہ فوراً جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہو گئے. قل باللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تحتضرون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ اس کی آیتیں اس کا رسول ہی رہ گیا ہے. باتیں نہ بناؤ، ایمان قبول کرنے کے بعد تم کافر مستقبل. تکبیر، نعرے رسالت، خاندان مصطفیٰ، شہزادہ نبی حضور سرکار فیضان الخدا قادری. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان قبول کرنے کے بعد تم کافر و مرتد ہو گئے ہو. حضرات اس آیت کا تیور تو دیکھیے کہ تنبیہات کی لگاتار سرزنش لرزا دینے کے لیے کافی ہے. اس آیت سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے شان میں کسی طرح کا اہانت امیز جملہ فقط رسول ہی کا انکار نہیں، خدا کا بھی انکار ہے. آج جو لوگ توحید اور خداوندی کا نام نہاد سہارا لے کر اس کے رسول کی تنقیص کرتے ہیں، اس گمان میں نہ رہے کہ تنقیص رسول کی ہی ہے بلا تفریق، یہ تنقیص شان خداوندی کی بھی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے اس کا مذاق اڑایا جائے. حضرات دنیا میں بڑے سے بڑے گناہوں کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے، لیکن شان رسول میں گستاخی کا جملہ استعمال کرنے والوں کی کوئی تعویل نہیں سنی جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ کلمہ گوئی اور اسلام کی ظاہری نشانیاں توہین رسالت کے نتائج و حکام سے کسی کو بچا نہیں سکتی. لاکھ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، تنقید شان رسول کے ارتکاب کے بعد اس کے لیے دائرہ اسلام میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے. تکفیر کے ذریعہ اس کے اخراج کا اعلان کر دینا ضروری ہے تاکہ مسلم معاشرہ اس کے نمائشی اسلام سے دھوکہ نہ کھا سکے اور اس کے ساتھ دین اشتراک کا کوئی تعلق باقی نہ رکھا جائے. تو آپ کو تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی منافق موجود تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور اپنے گروپ کے پاس جاتے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک وہی حال کچھ آج کل بھی دیکھا جاتا ہے، اپنے درمیان بھی دیکھا جاتا ہے. حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے بدترین شخص کو دیکھو گے جو دوگلا ہے، ادھر رہ کے ادھر کی باتیں کرے گا، ادھر رہ کر ادھر کی باتیں کرے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر سید رضوان الخدا قادری. شاعر کہتا ہے، ایک شعر ہے، مسجد تو بنانی شب بھر میں ایمان کی حرارت، لیکن آپ کا ایمان کیسا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی تک آپ کے بیچ میں ایک مسجد تک نہ بن سکتا. کوئی منافق ہے
जो इधर रह करके आपकी बातें करता है, उधर रह करके उधर की बातें करता है। कोई है जो मेरे पास रहकर मेरी बातें करता है, उसके पास जाके उसकी बातें कहता है। एक भाई जो मेरा कदम चूमता है, एक भाई उसका कदम चूमता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार फैजान खुदा कादरी। वरना अगर एक साई होती, भाईचारगी होती, आपस मिलाप मोहब्बत होती, तो पल भर में शब भर में मस्जिद बन जाती। खुदा ना क़यामत के दिन क्या जवाब दीजिएगा कि आपके मोहल्ले में एक मस्जिद तक नहीं। लोग तो छोटे छोटे मोहल्ले में 2-2 मस्जिद बना देते, ये इतना बड़ा मोहल्ला यहाँ एक मस्जिद नहीं है। क्योंकि बीच में कोई शख्स ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते कि ना बने, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। कोई बनाने जा रहा है तो लगवा दिए किसी तरह, तो सुधर जाइए दीन के फायदे के लिए, कि हमको थोड़ा सा दीन का फायदा हो जाए, इसलिए उधर भी ताल्लुक रख लेते हैं। इसी के लिए फरमा दिया गया दोस्त, मसलहत कोशी का दौर जाता रहा, दूध और पानी अलग अलग, जो कुछ कहो डंके के चोट पर कहो, दीन में चिकनी चुपड़ी बातें दुरुस्त नहीं, समझ में नहीं आता, उन्हें कब तक भिजोड़ा जाए। बताओ आखिर कौन सी तरसा से पैदा कर दी जाए जिससे तुम्हारी यह नींद टूट जाए, नशा टूट जाए और तुम बेदार हो जाओ। सोच लो, आपकी ये चोला बदलने वाले कल क़यामत में तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, अगर कोई साथ देगा तो वही निकल सकता। हुजूर सरकार से रिजवान खुदा कादरी, मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान। रिजवान खुदा मदद मुस्तफा सरकार फैजान खुदा कादरी। दीन में चिकनी चुपड़ी बातें दुरुस्त नहीं, जो कुछ कहो डंकी के चोट। इंसान का खूनी रिश्ता नहीं होता है, ईमानी रिश्ता होता है। जब वो मेरे कुरान का इनकार कर देता है, जब मेरी वो नमाजों को नहीं मानता है, जब मेरे रोजों को नहीं मानता है, मेरे हज को नहीं मानता, तो उनके पीछे क्यों जाना। सिर्फ मार्फती कहने से बात नहीं हो जाती। चिश्तिया टोपी देखे है ना, उसके 4 कोने होते हैं। उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि 4 कोने होते हैं। पहला कोना शरीयत का है, दूसरा कोना तरीकत का है, तीसरा कोना हकीकत का है, चौथा कोना मार्फत का है। तो जो शरीयत तक नहीं पहुंच सकता वो तरीकत तक नहीं पहुंच सकता, और जो तरीकत तक नहीं पहुंच सकता वो हकीकत तक नहीं पहुंच सकता, और जो हकीकत तक नहीं पहुंच सकता वो मार्फत तक। मार्फत तक पहुंचने के लिए पहले शरीयत में आना होगा। शरीयत में आओगे तो तरीकत को पहुंचोगे, तरीकत को मानोगे तो हकीकत को पहुंचोगे, हकीकत में आओगे तो मार्फत। जबकि फरमाते हैं और उलमाए किराम के मुंह से कभी सुने हो कि हम लोग किसी पीर को नहीं मानते, किसी पीर को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं, और शरीयत जिसे पीर कहती है हम उसी को पीर। ऐसे लोगों से अपने दामन को बचाइए, दिलों को साफ कीजिए, अपने दिलों में अपने भाइयों के लिए खलिश को दूर एक हो जाए। अपने अपने बच्चों को बुरे राह पे जाने से बचाइए, बदअकीदों के बुरे अकायद से बचाइए। आजकल बहुत से लोग शादी ब्याह भी कर देते हैं बदअकीदों के यहाँ, तो शादी ब्याह करने से भी रुकिए। उनके यहाँ शादी ब्याह कीजिएगा बदअकीदों से तो निकाह नहीं होगा, फिर जिंदगी भर गुनाह कमाते हैं। तो गुनाह से बचिए। दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आधी रोटी खाइए लेकिन तालीम जरूर दीजिए, क्योंकि जब वो पढ़ेगा
تب وہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سیکھے گا، سماج میں رہنے کا طریقہ سیکھے گا، لوگوں سے بول چال کا طریقہ سیکھے گا، زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا طریقہ گزرے گا۔ اور آج کا جو ماحول ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو گم ہو کے رہ جاؤ گے، کھو کے رہ جاؤ گے، اور جو پڑھے گا تو تعلیم یافتہ ہوگا وہی بچے رہے گا۔ لیکن تعلیم بھی ایسی ہونی چاہیے جو اس کے مصطفیٰ دل میں ہونی چاہیے، رسول کی محبت جس ادارے سے ملتی ہو اسی ادارے سے۔ اور ایسے ایسے ادارے بہت ہیں جو تعلیم کے نام پہ آپ کے دل سے اس کے مصطفیٰ کی روشنی کو بجھا دیتا ہے، چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ اس چراغ کو جلائے رکھیے اور ایسے جگہ سے تعلق رکھیے، ایسے جگہ میں اپنے بچوں کو ڈالیے، مدرسوں میں ڈالیے کہ دیکھ لیجیے کہ وہاں کے لوگوں کا حال، وہاں کے لوگوں کے دلوں کا حال مصطفیٰ کی جانب سے کیا ہے، رسول کی جانب سے کیا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگ سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہے، اور جلد سے جلد اللہ توفیق دے کہ ایک مسجد، حسین مسجد قائم کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسجد نبوی، مکہ مدینہ، بغداد شریف، پنڈ شریف، نعرے تکبیر۔ ہم لوگ تو نمازی ہے جی، ہاتھ اٹھائیے، ہیں تو نمازی ہے تو پھر مسجد کیوں نہیں؟ مسجد ہونی چاہیے، اور مسجد اس کو نہیں چاہیے، نماز اس کو نہیں چاہیے جو یزید کو ماننے والا۔ یزید ہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے نمازیں چھوڑنی شروع کی، اور اسی کا ماننے والا آج بھی نماز چھوڑ رہا ہے۔ ہم لوگ یزیدی نہیں، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ حسینی ہیں، وہ حسین جنہوں نے نماز کے لیے اپنے گردنیں کٹا دیں۔ حدیث ہے، فرمایا کہ ابن ترک صلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہاں تو ایک نماز کا انکار ہی کرتے بیٹھے، خدا جانے ان کا کیا حال ہے۔ خیر، اللہ ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند بنائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے در سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے یہی اپنی بات مختصر ختم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔